دیکھیے جی، میں نے پچھلے بیان میں بھی بتایا تھا، درس میں بھی بتایا تھا، اور 2-4 جگہوں میں اور بھی بیانات ہوئے، وہاں بھی میں نے بتایا تھا۔ میں آج کل جو ہے نا اس موضوع پر زیادہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو یہ بات میرے ذہن میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے۔ دنیا کے اندر انسان 6 حالات میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے۔ صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غم ہو، مالداری ہو، فقیری ہو، ان 6 حالات میں سے کسی ایک نہ ایک پر انسان کو ہونا ہی ہونا ہے، اس کے بغیر انسان نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں تمہارے کو ضرور آزماؤں گا، مال دے کر بھی آزماؤں گا، مال لے کر بھی آزماؤں گا، صحت دے کر بھی آزماؤں گا، صحت لے کر بھی آزماؤں گا، خوشی دے کر بھی آزماؤں گا، خوشی لے کر بھی آزماؤں گا، عزت دے کر بھی آزماؤں گا، ذلت دے کر بھی آزماؤں گا، تمہارے کو ہر حالت میں آزماؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان خوشی کے اندر جو ہے وہ شکر کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے، اور غم کی حالت میں صبر کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی عورت کا اگر بیٹا نوجوان مر جائے، یا کسی عورت کا جو شوہر کا انتقال ہو جائے، اگر اس سے پوچھے تو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ کہنا آسان ہے، لیکن اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خوشی کے اندر اللہ کا شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس صحت ہے، تو میں اللہ کا شکر کس طرح ادا کروں۔ اگر نعمت ہے، اگر صحت ہے، تو اللہ کی عبادت میں لگائے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یہ شکر ہے۔ صرف شکر جو ہے وہ زبان سے بول دینے سے نہیں ہوتا، شکر کا اصل مقصد ہوتا ہے اپنے عملی طور پہ کر کے بتانا۔ صرف زبان سے بولتا رہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل ہوتا ہے اپنے جسم سے، اپنے اعمال سے کر کے دکھانا۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اچھی جگہ میں خرچ کرے، غریبوں کی مدد کرے، بغیر اعلانی طور پہ کسی کو بتائے، بغیر غریبوں کی مدد کرے، اچھی جگہ میں لگائے، تو نعمت کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، دنیا کی مثال ایسی ہے کہ اگر آدمی پانی کے اندر ہاتھ ڈالے اور بولے کہ میرا ہاتھ گیلا نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر اگر رہیں گے تو مسائل تو آتے ہی رہیں گے، مسائل تو آتے رہیں گے۔ وَالْإِنَاءُ يَتَرَشُّ فِيهِ الْإِنَاءُ، برتن کے اندر، وَالْإِنَاءُ يَظْهَرُ فِيهِ، اور برتن کے اندر جو چیز ہے وہ تو وہ اس کو ڈھکن ہٹائیں گے تو نظر ہی آئے گا نا۔ اگر برتن میں کوئی چیز ہو، ڈھکن ہٹائیں گے تو نظر آئے گا۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مسائل انسان کے ساتھ لازم ہے، مسائل کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مسائل کے اندر رہ کر صبر کون کرتا ہے، اللہ کے جو بتائے ہوئے اعمال کے اوپر عمل کون کرتا ہے، اور اللہ کے جو ہے طریقے پر کون عمل کرتا ہے، کون اپنے آپ کو ناشکری سے بچاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، صبر کے اوپر اللہ نے لامحدود انعام رکھا ہے، صبر کے اوپر اللہ نے لامحدود انعام رکھا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب نیکیاں دیتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، دنیا کے اندر تو تکالیف میں اس کو رہنا ہی رہنا ہے، اور تکلیف کے اندر رہ کر اس کو صبر کرنا ہے۔ اگر صبر کر لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، والملائکۃ یدخلون علیہم بما، والملائکۃ یدخلون علیہم فنعم عقب الدار، سلام علیکم فنعم عقب الدار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ جب انسان صبر کر لے گا تو جنت میں چاروں طرف سے اس کو، جنتی کو گھیر لیں گے فرشتے، اور آگے کیا کہیں گے، شاباش شاباش، مبارک ہو جو تم میں اللہ نے مسائل دیے ہیں، تم نے اس کے اوپر صبر کیا، اس کے اوپر جو صبر کیا اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اور صبر کرنے کا نتیجہ کیا ہے، چاروں طرف سے فرشتے آ کے اس کو سلامتی کے الفاظ بولیں گے، اس کو شاباشی دیں گے۔ اور صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی، صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے، استقبال المسائل بالتجمل والنعم المسائل والنعم النعمت بالتذلل، اور نعمت کا اور تکلیف کا جو ہے استقبال ہم کریں گے صبر کے ساتھ،
بہت اچھے سے ہم تکلیف کا استقبال کریں گے، اور اگر اللہ نے نعمت دی ہے بہت عاجزی کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کے شکر کی بجاوری کریں گے، ہر آن ہر گھڑی الحمدللہ بولتے رہیں گے، اور اچھی جگہ میں اپنے صحت کو لگائیں گے، اور اپنے مال اللہ نے دیا ہے تو مال کو لگائیں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم نے تو تکلیف دیکھا ہی نہیں ہے، تکلیف تو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں ایسے ایسے قصے لکھے ہیں، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیسے کیسے کتابوں میں قصے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، وہ طواف کر رہی تھی، یا اللہ میں اس حال میں بھی خوش ہوں، کہہ رہی ہے یا اللہ میں اس حال میں بھی خوش ہوں، یا اللہ میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ کسی سننے والے نے کہا آپ یہ الفاظ کیوں کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں طواف کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گی کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ جب طواف کر لیا بتا رہی ہے کہ میرے 3 بیٹے تھے، ایک دفعہ میں کھانا پکانے کے لیے تندور کو گرم کر رہی تھی، تو کھانا پکانے کے لیے میرے تینوں بیٹے اندر کھیل رہے تھے، تو ایک بیٹے نے دوسرے کو کہا آؤ کل گزشتہ روز جو والد صاحب نے ابو نے جو بکری کو ذبح کیا، پتہ ہے تمہارا کیسے ذبح کیا؟ تو بڑے والے نے کہا کہ چھوٹے والے کو کیسے ذبح کیا بتاؤ، تو چھوٹا والا لیٹ گیا، اس کو تو پتہ نہیں تھا چھری کتنا دھار ہے، چھری جیسے ہی گلے پر رکھا اور گلے پر رکھتے ہی جو ہے نا وہ گلا کٹ گیا، خون سے لہو لہان ہو گیا، اور اسی ٹائم میری بیٹی کی جان نکل گئی۔ تو اچانک سے چیخ و پکار کی آوازیں میں بھاگتے دوڑتی ہوئے اندر گئی، دیکھا کہ یہ ماجرا ہے۔ اس کے بعد دوسرا والا بیٹا جو ہے وہ ڈر کے مارے چپ کے جو ہے جہاں میں کانٹا جہاں تندور کو گرم کرنے کے لیے جو کانٹے رکھے ہوئے تھے آگ کو جلانے کے لیے، اس کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ تو میں اس کو ڈھونڈتی ہوئی دیکھ رہی ہوں کہاں ہے، تو دیکھا کہ وہ کانٹوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تو وہاں یہ حادثہ ہوا اس کے ساتھ کہ وہاں ایک سانپ تھا، اس سانپ نے اس کو ڈس لیا، وہیں پر اس کی بھی جان نکل گئی۔ اور جو چھوٹا والا بیٹا تھا وہ ٹہلتے ٹہلتے جو ہے میں اس کو دیکھ رہی، وہ میرا چھوٹا والا بیٹا کھائے، تو دیکھا تو وہ تندور کے اندر جا کے گر گیا، اور میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا جو ہے میرے سامنے آگ میں جل گیا۔ تو میں تینوں کو چارپائی پہ لٹایا، تینوں کو اٹھا کے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا، اور وہیں سے عمرے پہ آ گئی۔ اور عمرے پہ آ کر بول دینا یہ الفاظ ایک ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم نے تو تکلیفیں دیکھے ہی نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم نے تکلیف کا سوچا بھی نہیں ہے، اس ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ پھر بھی وہ عمرہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہے یا اللہ میں اس حال میں بھی خوش ہوں، یا اللہ میں اس حال میں بھی خوش ہوں، یا اللہ میں اس حال میں بھی خوش ہوں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے ایک بندہ دعا کر رہا ہے یا اللہ، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ ساری پریشانیاں مجھ پر ہی آنی تھی، میرے کو ہی یہ پریشانی ملنی تھی، اسی طرح وہ آدمی دعا کر رہا ہے یا اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشانی کی حالت میں ہوں، میری پریشانیاں دور کر دیجئے۔ تو اس کے اچانک اس کے دل میں الہام ہوا، وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ساری پریشانی مجھ پر ہی آئی ہوئی ہے، میری پریشانی دور کر دے۔ تو اس کے دل میں الہام ہوا کہ جاؤ علاقے میں دیکھو جو بندہ سب سے زیادہ خوش نصیب تمہیں لگے اور سب سے زیادہ خوشی میں لگے، آ کے بتانا، دعا کرنا، میں تمہیں اس طرح بنا دوں گا۔ تو جا کے وہ علاقے میں ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ایک بندہ ملا، اس کے دکان پہ دیکھا کہ کافی رش لگا ہوا ہے، 4-5 بیٹے نہایت خوبصورت ہے، اور اس کے دکان میں جو گاہکوں کے بھرمار ہیں۔ تو پھر اس نے سمجھا کہ ہاں یہ بندہ خوش نصیب ہوگا، یہ میں دعا کرتا اس کی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بنا دے۔ پھر اس نے کہا کہ ذرا مجھ سے پوچھو تو صحیح دعا کرنے سے پہلے کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ جا کے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ تو بہت خوش نصیب بندے لگ رہے ہیں، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے آپ جیسا بنا دے۔ انہوں نے کہا نا میری طرح مت بننا، اللہ تعالیٰ میری طرح کسی کو بھی نہ بنائے۔ وہ حیران ہو گئے ہیں کیوں؟ کہا کہ نہیں میری طرح بننے کی دعا مت کرنا، مجھ سے زیادہ بدقسمت اور بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آخر کیسے، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، ایک دن میری بیوی شدید بیمار ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گی تو میرے مرتے ہی آپ فوراً شادی کر لیں گے۔ تو وہ اس پہ اصرار کرتی رہی۔ میں نے کہا نہیں، تمہارے مننے کے بعد میں شادی نہیں کروں گا۔ تو نے کہا اس کا کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، میں کیسے بھروسہ کروں کہ میرے مننے کے بعد آپ شادی نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا اچھا، وہ ایک حکیم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی دوائی دے دو جس سے میں نامرد ہو جاؤں تاکہ میری بیوی کو تسلی ہو جائے۔ تو وہ حکیم نے دوائی دی، انہوں نے استعمال کیا، وہ اچانک اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ نامرد ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا اللہ کا، اور کیا کرنا ہوا، وہ عورت جو مرنے لگی تھی وہ صحت مند ہو گئی۔
اب میں یہاں سے نامرد ہوں اور میری بیوی صحت مند، تو میری بیوی نے مجھ سے تقاضا کیا کہ بھائی میرے تقاضے پورے کرو، میں تو نامرد ہو چکا تھا۔ تو یہ جو 4-5 بچے جو نظر آ رہے ہیں، یہ میری بیوی نے ادھر ادھر گناہ کیے، اس سے یہ بچے ہوئے، میرے اپنے سگے بچے نہیں ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا کہ میری بیوی میرے سامنے ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، تو مجھ سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ تو اس نے اندازہ کر لیا، اس نے کہا نانا میں جس حال میں بھی ہوں خوش ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں اس کے پاس پیسہ ہے، وہ گاڑی میں ہے، پراڈو میں ہے، اور وہ جو ہے بنگلے میں ہے، اور وہ جو پیسے میں ہے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت خوش قسمت ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر آدمی جس حالت میں ہے وہ بہت خوش ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا، فرنگی کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ بہادر شاہ، اس کو فرنگی نے اس کی بادشاہت مغل بادشاہ کا آخری بادشاہ تھا، اس سے بادشاہت چھین لی، تو اس کو جو ہے قید کر دیا، قید کر کے اس کی دعوت کی۔ تو اس کے 11 بیٹے تھے، دعوت کر کے جب اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ 11 دسترخوان پہ بڑے بڑے جو پتیلے رکھے ہوئے ہیں، تو مجھے 11 قسم کے آئٹم ہوں گے۔ جب اس نے اٹھایا تو دیکھا ایک بیٹے کا سر ہے، دوسرا اٹھایا تو دوسرے بیٹے کا سر ہے، تیسرا اٹھایا تو تیسرے بیٹے کا سر ہے۔ اب آپ بتائیں اس باپ کے اوپر سے کیا گزر رہی ہوگی جس کی 11 بیٹے ہو، سب کو گلا کاٹ کے ان کے سر دکھا رہے ہوں۔ تو میرے بھائی دوست بزرگ، ہم جس حالت میں بھی ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ایک بزرگ بیمار تھے، اس کے بعد دوسرے اللہ والے گئے، انہوں نے کہا سنائیں آپ کس حالت میں ہیں، ابھی آپ تو بیمار ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں بیمار ہوں تو کیا ہوا، الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی، میری آنکھیں ٹھیک ہے، میرے ہاتھ پیر ٹھیک ہے، اور میرا دل گردہ ٹھیک ہے، اور میں جو ہے چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں، اور مجھے اللہ نے کھانے کو دیا ہے، مجھے گھر دیا ہے۔ انہوں نے اتنے ساری نعمتیں گنوائی کہ وہ سوال کرنے والا حیران ہو گیا کہ اتنے سارے اللہ نے نعمتیں دی ہے، تو ایک اگر یہ بیماری دے دی تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ کی نعمتیں یاد نہیں رہتی، ہمیں اللہ کے جو دیے ہوئے تکالیف بیماریاں یاد رہتی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگ، ہر حال میں، ہر گھڑی میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے والے کے بارے میں جیسا میں نے آپ کو بتایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب و کتاب جو ہے ان کو اجر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دیے ہوئے مصائب پہ صبر کرنے کی اور انعامات پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔